You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت مقدسہ میں فرمایا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو آیات تلاوت کرتا ہے جو اس پر نازل کی گئی ہیں، اور وہ تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک بات واضح طور پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چیزیں جانتا ہے جو عام انسان نہیں جانتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی کا مطلب بھی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، یعنی ایسی چیز جو میری آنکھ آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو غیب چیزیں ہیں جنہیں صرف اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے، اللہ کی عطا سے دیکھ سکتا ہے، وہ خبر اللہ وحدہ لم یزل سے لے کر ہم تک پہنچانا، یعنی وہ ان چیزوں کی تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی جو تعلیم جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، تم شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ کسی عمل کے وقت، اس کا ترجمہ یہ ہے مفہوم، کسی عمل کے وقت اللہ رب ذوالجلال کے امر اور نہی کو یاد کرنا، یعنی رب ذوالجلال نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو سامنے رکھنا، یا جن کاموں سے روکنا ہے ان کو سامنے رکھنا۔ اگر اس ترتیب کے مطابق کوئی بھی عمل کیا جائے گا، باری کے لم یزل اپنی جناب سے اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ تم راحت میں مجھے عبادت سے، دعا سے یاد کرو، جب خوش ہو جاؤ۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جب خوشیاں آ جاتی ہیں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم آ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ، میری جو ایج ہے اس میں جو تجربہ ہے، جتنے لوگوں کو پیسہ ملا ہے اتنے وہ اللہ کی یاد سے دور ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ ویلے بیٹھے ہوئے گھر،
انہوں نے آ کر مجھ سے وظیفے بھی پوچھے ہیں، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے تسبیحات بھی ہاتھ میں رکھی ہیں، لیکن جوں وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے گئے وہ اللہ سے دور ہوتے گئے۔ میں نام نہیں لیتا لیکن میرے سامنے درجنوں مثالیں ایسی موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے راحت میں بھی یاد کرو تو میں تمہیں عطا کروں گا، اور جب تمہیں مصیبت آئے گی نا، جو مجھے سکون میں یاد کرے گا، جب مشکل آئے گی میں پھر اس سکون میں یاد کرنے والا بدلہ مصیبت میں عطا کر دوں گا، تو پھر تمہیں میں مصیبت میں سکون عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھے دنیا میں یاد کرتے رہو تو میں اس کا تمہیں جو رزلٹ جو ہوگا وہ میں آخرت میں یہ دوں گا، میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا۔ نفسا نفسی کے عالم میں سوا نیزے پر جب سورج ہوگا تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت جو مجھے دنیا میں یاد کرے گا میں اسے وہاں پر یاد کر رہا ہوں گا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن بصر کہتے ہیں ایک اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں، کامل مسلمان تو نہیں ہو سکتے لیکن ایسی چیز بتائیں جو میں لازم کر لوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، کیوں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کو یاد کرتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی عرفاء گزرے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کچھ ذکر زبان سے ہوتا ہے، کچھ ذکر زبان سے یہ ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گھر دیا، گاڑی دی، یا زبان سے استغفر اللہ الحمدللہ، یہ اوراد و وظائف۔ لیکن ایک ذکر ہوتا ہے جو دل سے کیا جاتا ہے، دل سے یہ کیا جاتا ہے ذکر کہ بندہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ تو نے پہاڑ بنائے، کتنا عظیم رب ہے کہ تو نے سمندر بنائے، تو نے مختلف انواع و اقسام کے کھانے جو ہے وہ نعمتوں کی صورت میں ہمیں عطا کیے۔ یہ جو بندہ سوچتا ہے یہ دل کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے۔ بندہ دل سے ایکسیپٹ نہ کرے کسی چیز کو، زبان سے کہتا رہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جب دل سے اللہ کا ذکر کرے گا نا، یعنی دل سے جب سوچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ تو دل کی تصدیق جب زبان کر رہی ہوتی ہے تو علماء نے لکھا یہ سب سے افضل ذکر ہوتا ہے جو دل سے کیا جاتا ہے۔ تو جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں یہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت کو میں جانتا ہوں۔ پوچھا اللہ تعالیٰ تمہیں کون سے وقت یاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پچھلے دنوں بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توجہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس میں میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ نبی پاک کا قبلہ اللہ ہے، اللہ کا قبلہ نبی پاک ہے، اور میں نے اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ قبلہ سے مراد یہ جو اس طرح منہ کر کے سمت نہیں ہے، اس قبلہ جو کہ اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے وضاحت لازمی سمجھی تھی کہ کسی کے دل میں کوئی ایسا شک نہ آئے۔ اس قبلے سے مراد ہے کہ جب حضور کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی تو اللہ کی توجہ اپنے نبی کی طرف ہوتی تھی۔ الذی یراکا حین تقوم، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں جب یہ بھی اپنی توجہات کا مرکز و محور اللہ وحدہ لم یزل کی ذات کو بنا لیتے ہیں تو وہ رب ذوالجلال وہاں سے بیٹھ کر اس کے دل پر اپنی تجلی کا نزول کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں اب تجلی کا لفظ میں نے بولا ہے تو فوراً سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے جو میرے اس عنوان میں نہیں تھی، لیکن سنیں ذرا، آپ حدیث پاک کی چاشنی محسوس کریں۔ مسجد نبوی شریف کا ممبر تھا،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا سانس لیا، 3 دفعہ لمبا سانس لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لمبے سانس کیوں لے رہے ہیں، ناک سے لمبے سانس؟ حضور نے فرمایا اب جن لوگوں کو مسافت پتہ ہے کہ یمن سے مسجد نبوی کتنی دور ہے، یمن سے مدینہ پاک کتنا دور ہے، وہ اگر پیدل جو سفر ہوتے تھے تو وہ کئی دنوں کا سفر بن جایا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، یمن ملک ہے، یمن میں کرن ایک شہر ہے اس کا، اور کرن میں میرے رب ذوالجلال کا ایک دیوانہ ویسے کرنی ہے، وہ ویسے کرنی یمن میں کرن اور کرن میں ویسے کرنی، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کرن میں اللہ رب ذوالجلال کے ذکر کرنے کی وجہ سے تجلی کا نزول ویسے کرنی کے دل پر ہوتا ہے۔ میں مسجد نبوی سے بیٹھ کر اس تجلی کو سونگ رہا ہوں، میں مسجد نبوی سے بیٹھ کر اس تجلی کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ایک دلیل ہے، جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی تجلیات اس کے دل پر اترتی ہیں، اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا نزول کرتا ہے۔ اور وہ ہمارے سامنے اگر مثالیں میں دینا چاہوں، آپ لاہور جائیں تو داتا کی نگری میں داتا علی اجویری ہمیں نظر آئیں گے، جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے دل کی تجلی کو وہاں پر نازل کیا۔ اسلام آباد والے بھی کسی چیز سے محروم نہیں ہیں، تاجدار گولڑا کی بھی یہاں پر موجود ہے، اور بری سرکار بھی یہیں پر موجود ہے۔ یہ تجلیات کے مراکز موجود ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے بڑا نواز رکھا ہے، یہ بزرگوں کی دھرتی ہے، ان بزرگوں نے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ آج مخلوق سے ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ تو آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں اور جتنی دیر بھی آپ یعنی آپ فارغ رہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں تاکہ اس کی تجلیات کا نزول ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا